بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، ولایتی اور آفاقی ادبی شخصیات، علماء ذوی القدر اور دیار ولایت میں ادب شناس افراد گرامی قدر، علماء، خطبہ اور منفرد ذاکرین کے درمیان میں اپنی لب کشائی کو ایک سعادت اور ایک افتخار کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں یہ لمحاتی نذرانہ پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ 30 منٹ کے اندر اپنی بات کو تمام کرنا ہے۔ ایک خاص عنوان کے تحت آپ سے توجہ کا طالب رہوں گا، اور وہ عنوان خاص ہے حسین اور نماز۔ موضوع کو سن کر گھبرا نہ جائیے گا، بلکہ حقیقت نماز کی طرف حسین کے سہارے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے صداقت و سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہمارا ولایتی مشن ہے۔ سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ اور 31ویں آیت بڑی مختصر لیکن نتیجہ خیز بھی ہے اور لائق توجہ بھی ہے۔ ایک لفظ سے تمام پیغامات، پیامات اور تمام افکار و نظریات کو ایک حسن، ایک جمال، ایک خوبصورتی اور ایک کمال اور ایک عجب کیف عطا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ بہت بڑا جملہ ہے، بڑا اہم پیغام ہے، لیکن تدبر کی منزل، تفکر کی منزل، تعقل کی منزل قدم چومے گی اگر آپ تھوڑا حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آج پوری کائنات میں نماز کے رشتہ دار بہت پائے جاتے ہیں، نماز کے طرفدار بہت پائے جاتے ہیں، نماز پر جان دینے والے، بیان دینے والے اور اپنی گفتگو کو مہمیز کرنے والے کثرت کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن حقیقت نماز کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ سارے علماء، سارے مبلغین اور تمام کے تمام مقررین اپنے اپنے فرقوں کے افراد سے، اپنے اپنے نظریے کے اشخاص سے یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ لیکن قرآن میں
6666 آیتوں کے درمیان اللہ نے کسی بھی ایک آیت میں یہ نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کی بات قرآن کرتا ہی نہیں، نماز پڑھنے کا پیغام قرآن دیتا ہی نہیں، نماز پڑھنے کا پیام قرآن دیتا ہی نہیں۔ غور کریے گا، فکر کریے گا۔ دیوبندی کہتا ہے نماز پڑھو، بریلوی کہتا ہے نماز پڑھو، اہل حدیث کہتا ہے نماز پڑھو، اہل تفسیر کہتا ہے نماز پڑھو، بجائے تبلیغی جماعت والا کہتا ہے نماز پڑھو، حنفی کہتا ہے نماز پڑھو، مالکی کہتا ہے نماز پڑھو، حنبلی کہتا ہے نماز پڑھو، شافعی کہتا ہے نماز پڑھو، سنی کہتا ہے نماز پڑھو، شیعہ کہتا ہے نماز پڑھو، مگر اللہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو۔ غور کریے گا، قرآن نے عجیب رخ پیش کیا ہے، اور وہ رخ یہ ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ پڑھنا اور ہے اور قائم کرنا اور ہے۔ میں ایک چھوٹا سا مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا طالب علم ہوں، مجھے پتا ہے اقامہ کے 72 معنی ہیں، 72 مینز ہیں اقامہ کے معنی۔ اقامہ کے معنی ہے مسلسل کرنا، مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، اسٹینڈ کرنا، قائم کرنا، دائم کرنا، اور بہت زیادہ آگے بڑھانا، ثابت کرنا، پائیدار کرنا، یہ تمام معنی اقامہ کے ہیں۔ لیکن ایک معنی جو بہت زیادہ حسن کی منزل پر پائے جاتے ہیں وہ ہیں زندہ کرنا۔ اقامہ کے معنی ہے زندہ کرنا۔ اب اقیم الصلاۃ کا مطلب ہوگا نماز کو زندہ کرو، نماز کو حیات دو، نماز کو لائف دو۔ اب پوچھوں گا میں ساری کائنات سے تھوڑی سی آیتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ سچائی تک پہنچنے میں دیر نہ لگائیں گے، تاخیر نہیں ہوگی۔ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی پر اللہ نے یہی ڈیو کیا، یہی فرض کیا، یہی واجب کیا، اقیم الصلاۃ یا آدم، اقیم الصلاۃ یا نوح، اقیم الصلاۃ یا ابراہیم، اقیم الصلاۃ یا موسیٰ، اقیم الصلاۃ یا عیسیٰ، اقیم الصلاۃ یا سلیمان، اقیم الصلاۃ یا داؤد، اقیم الصلاۃ یا یحییٰ، اقیم الصلاۃ یا مشتولق، یعنی جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہر ایک سے اللہ نے یہی کہا نماز کو زندہ کرو، نماز کو زندہ کرو، نماز کو زندہ کرو، نماز کو زندہ کرو۔ مگر آپ پوچھیں کائنات میں کتنے مذاہب ہیں، کتنے نظریات ہیں، کتنے اسکول آف تھاٹ ہیں، اور کتنے کنسپٹ ہیں، کتنے عقائد ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے مذاہب ہیں، کتنے راستے ہیں۔ ہر ایک سے آپ پوچھیں کہ آپ کے رہبر نے کیا نماز کو زندہ کیا ہے؟ آدم والے کہہ سکتے ہیں کہ آدم آپ نے نماز کو زندہ کیا، نوح والے کہہ سکتے ہیں کہ نوح آپ نے نماز کو زندہ کیا، ابراہیم والے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نماز کو زندہ کیا، موسیٰ والوں کو یہ شرف ہے کہ وہ کہہ سکے اپنے نبی سے کہ آپ نے نماز کو زندہ کیا۔ کائنات کا کوئی بھی رہبر ہو، کوئی بھی ریفارمر ہو، کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی مرسل ہو، کوئی بھی پیغمبر ہو، کوئی بھی بیشوا ہو، کوئی بھی رہنما ہو، اس کے چاہنے والوں کو یہ شرف نہیں ملا کہ وہ اپنے رہبر سے یہ کہہ سکے افتخار کی منزل پر کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ یہ شرف کائنات میں صرف عزاداروں کو ملا، ماتمداروں کو ملا، حسینیوں کو ملا۔ ہر حسینی اپنی نماز میں جب حسین کو سلام دیتا ہے اور سلام کرتا ہے تو زیارت میں یہی کہتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں اے حسین آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ دیکھ رہے آپ، غور فرما رہے ہیں آپ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں، آئی وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں سرکار سید الشہداء آپ نے نماز کو زندہ کر دیا، نماز کو حیات دے دی۔ اب سمجھو نماز پہ مٹنے والوں حسین تک آؤ تاکہ پتا چلے کیا کہا حسین آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جعفر جتوئی کی موجودگی میں بڑے افتخار کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج کے بعد نماز اور حسین کو نہ ٹکرانا، یہ بحث نہ کرنا کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ حسین کا تعارف دیکھو،
نماز کے پروردگار کو حسین کہتے ہیں۔ ارے کیا ہے، اللہ جانے کیا ہے، نہیں سمجھ رہے آپ۔ سلامت رہیں آپ۔ نماز کے پروردگار کو حسین کہتے ہیں۔ اب کیسا ٹکراؤ، کیسا تقابل، کیسا کمپریزن اور کیسا موازنہ، کیسی باتیں کرتے ہیں، حسین افضل یا نماز افضل؟ اور افضل اور مفضولیت کی بحث تو یہاں آتی ہی نہیں۔ لگائیے گا، جس حسین نے نماز کو زندہ کیا اس کی منزل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہاں ذرا سمجھے۔ آج آدم کیوں یاد ہے سب کو، نوح کیوں یاد ہے؟ ملاقات ہوئی ہے کسی سے، میٹنگ ہوئی ہے کسی سے؟ مگر مسلمان کا بچہ کہتا ہے 1,24,000 انبیاء کیوں یاد ہے؟ کہ سب کو نماز میں اللہ نے شامل کر دیا ہے۔ غور کریے گا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سلام کرتے ہیں اللہ کے صالح بندوں پر۔ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے سب صالح ہیں، ہر ایک کو آپ سلام کر کے ان کی یاد دہانی کا پروگرام نماز کے ذریعے بناتے ہیں۔ تو اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آدم کو زندہ رکھے نماز، نوح کو زندہ رکھے نماز، ابراہیم کو زندہ رکھے، اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے۔ ہر ایک کسی کو کس نے زندہ رکھا؟ نماز نے زندہ رکھا۔ اب بھی اس باریکی کو نہیں سمجھا ہے مسلمان کہ جو نبیوں کو زندہ رکھے اسے نماز کہتے ہیں، اور جو نماز کو زندہ رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت سماعتیں ہیں، بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ کچھ کہنے کے لیے یہ لمحات بہت کم ہوتے ہیں، آدمی اپنا مزاج بھی اپنی جگہ پر محمیز نہیں کر سکتا ہے، یہ نزاکت جاننے والے محسوس کریں گے۔ غور کریں آپ، ایک چیز ہوتی ہے وجود، ایک چیز ہوتی ہے بقا، یعنی باقی رکھنا۔ ایک نماز حقیقت ہے نا، تو پڑھو قرآن، نماز کو وجود کس نے دیا؟ نماز کا خالق کون ہے؟ نماز کا کریٹر کون ہے؟ کس نے وجود دیا؟ کس نے ہستی دی؟ کس نے نماز کو نمود دیا؟ کس نے نماز کو وجود دیا؟ آپ اگر قرآن کی آیات کی گہرائی میں اتر کر غوطہ لگا کر ولایت کے موتی پانا چاہیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، نماز کے وجود دینے والے کا نام علی ہے۔ نماز کو علی نے وجود دیا ہے، نماز کا خالق علی ہے، علی نے پیدا کیا ہے نماز کو، اور نماز کو بچایا کس نے ہے؟ حسین نے بچایا ہے۔ تو نماز کے اس طرف علی ہے، نماز کے اس طرف حسین ہے، اور ملا کو دونوں ہی سے پریشانی ہے۔ علی کی ولا سے انکار ہے، حسین کی عزا سے انکار ہے۔ غور کریے گا، دعا کریں آپ، دیکھیے دو ہی چیزوں سے، یا ولایت سے انکار، ولائے علی انکار کی ضد پر ہے، عزائے حسین انکار کی ضد پر ہے۔ مگر اللہ نے بھی کمال کیا، حسین کو جسمانی طور پر تاکہ اندھا بھی دیکھ سکے وہاں رونق افروز فرمایا، تاکہ حافظوں سے حسین کا وجود فراموش نہ ہو سکے۔ کہاں ہے؟ نماز بچانے والا، نماز کو زندگی دینے والا، نماز پر احسان کرنے والا میرا مولا جب رسالت کی نماز کے اندر پشت پر آیا تو حضور نماز میں تھے نا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، کہاں تھے حسین؟ نماز میں تھے نا۔ اجا حسین آ گئے، پشت رسول پر بیٹھ گئے، اس واقعے سے کسی کو انکار نہیں ہے نا۔ نماز رسول کی نماز، رسالت کی نماز، عصمت کی نماز، حبیب الہی کی نماز، محبوب خدا کی نماز، سید الانبیاء کی نماز، رسول اللہ کی نماز۔ اور کیفیت کیا ہے؟ نبی ہے سجدے میں، معراج نماز، اور سجدے میں پشت کے اوپر ہے حسین۔ یہ حسین خود آئے یا مشیت کی بنیاد پر؟
اور جو چاہ رہا خود نہیں آئے پشتے رسالت پر بیٹھے. اجاب یہاں سے ایک سوال اٹھتا ہے, اس پروگرام سے, منصوبے سے, اس عمل سے, اس کیفیت سے اللہ ناراض تھا یا راضی؟ اللہ نے پسند کیا اس عمل کو یا ناپسند کیا؟ اگر اللہ ناپسند کرتا تو جبرائیل کو بھیج کے کہتا نبی یہ میری عبادت ہے, خاندان کا کھیل نہیں ہے. نہیں سمجھئے گا؟ ارے کیا ہے میرے حبیب امام المرسلین, ہذہ عبادتی, یہ نماز میری عبادت ہے, یہ گھرانے کا, خاندان کا, ذریت کا, نسل کا اور اولاد کا کھیل نہیں ہے. حسین کو اپنی پشت سے اتارو نہیں, بلکہ جبرائیل نے پیغام دیا اللہ کے حبیب اللہ سلام کہلاتا ہے اور کہتا ہے جب تک حسین بیٹھا رہے سجدے سے سر نہ اٹھانا. اب دیکھیں میں فکر دے رہا ہوں, ساری کائنات کے علماء سے پوچھو یہ عمل اللہ کو پسند تھا یا نہ پسند؟ رسول کی نماز میں حسین بیٹھا ہے, مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوں گے, سارا مسئلہ طے کر رہا ہوں. رسول کی نماز میں پشت پر حسین بیٹھا ہے, اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ نہیں؟ ان کا پسند نہ ہوتا تو جبرائیل کو کیوں بھیجتا؟ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بیٹے کا نماز میں آنا اللہ کو پسند ہے تو باپ کا نماز میں آنا ملا کو کیوں پسند نہیں ہے؟ کیا سننا ہے میرے عزیز؟ ہوگی بات بھائیہ عزیزو, اب کیا کیا جائے؟ جب بڑے بڑے مقامات آتے ہیں نماز پہ بحث کرتا ہے, اللہ کو پسند ہے ملا کو پسند نہیں ہے. بتا کریے گا, نماز پہ بڑا زور دیا جاتا ہے, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, اور وہ بھی جماعت کے ساتھ تاکید ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. کہہ رہے ابے نماز تو پڑھیں, نماز سے پہلے بھی کوئی پروگرام ہے نا, قصر نماز سے پہلے اذان, اب اذان میں بھی بحث چھیڑی, اور کریے گا جز اور عدم جز کی بحث چھیڑی, یہ چیز جز ہے یا نہیں ہے, یہ اذان کے اندر ہے یا نہیں ہے. ہم علماء کی عزت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, مراجع کرام کا وقار کرتے ہیں, مگر سوال کرنے کا تو حق رکھتے ہیں نا, اس لیے کہ ہم زندہ ذہن لوگ ہیں, مردہ ضمیر افراد نہیں ہیں. اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں, تفکر سوال جواب کرتے ہیں. اذان کیا بن رہا ہے وہاں کیجئے آپ, عجیب و غریب کیفیت ہے, عجیب و غریب منزل ہے, محسوس کیجئے گا. اذان ہے پروگرام میں, نماز سے پہلے اذان, یہ اذان کیوں رکھی؟ اذان کو بحث کا موضوع بنایا گیا ہر جگہ پر. ہم نے کہا ہم بحث میں پڑھتے ہی نہیں, ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میں تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اذان ضرورت ایمان ہے یا نہیں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اذان ضرورت ایمان ہے. علی ولی اللہ کا معاملہ ایک عجیب و غریب سچویشن پیش کر کے اس کو سامنے رکھا گیا تاکہ قوم میں اختلاف ہو. اور کریے, ہم جز اور عدم جز کی بحث میں پڑھتے ہی نہیں, ہم سمجھتے ہی نہیں کہ جز کیا ہے عدم جز کیا ہے, ہم کو نہیں پتا. ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کہنا چاہیے یا نہیں, یہ نماز کی ضرورت ہے یا نہیں. ایک مختصر سی بات کہہ رہا ہوں, عجیب و غریب بات ہے, شاید آپ پہنچے. دیکھیے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی, انسان کو عبادت کے لیے بنایا, عبادتوں کی سید و سردار نماز کو قرار دیا. نماز ہے سید العبادات. اب نماز پڑھنا ہے ہمیں جماعت سے, تو ساری چیز نماز پر ڈیپینڈ ہوئی نا, تو اب ہم نماز کس کے پیچھے پڑھیں؟ کون پڑھے؟ ہمارے یہاں نماز پڑھانے کے لیے ہر ایک کوئی منتخب نہیں ہوتا, کچھ شرائط ہے, کم سے کم 12 شرطیں. مرد ہو پیش نماز
مرد ہو، عاقل ہو، پیش نماز عادل ہو، 12 اماموں کا ماننے والا ہو، توجہ کیجئے گا، اور بالغ ہو. یہ ساری شرطیں ہیں. علماء بیٹھے پوچھئے آپ، مرد ہو یعنی 1.5 رکعت کی امامت بھی ہم غیر مرد کے حوالے نہیں کرتے، تو پورا اسلام نامردوں کے حوالے کیسے کرے؟ نہیں کرتے. لوگ کہہ رہے اسلام ایک 2 رکعت نماز، اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، عادل ہو، گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، چھوٹے گناہوں کو ریپیٹ نہ کرتا ہو، بار بار نہ کرتا ہو، بڑے گناہوں کا مرتکب نہ ہو، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں. آخر میں ایک شرط ہے، حلال زادہ ہو. مجھے پڑھنا ہے مولوی صاحب کے پیچھے نماز، مجھے پڑھنا ہے مولوی صاحب کے پیچھے نماز. میں نے کہا عقل کا صاحب عقل دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ گیا، عقل ٹھیک ٹھاک ہے. میڈیکل سائنس بتا دے گی کہ دماغ میں کوئی خلل نہیں ہے، پتہ چل جائے گا. حکیم بتائے گا، ڈاکٹر بتائے گا، مزاج شناس بتائے گا، دوسرے لوگ بتا دیں گے، ٹھیک ہے. اچھا مرد ہے یہ بھی بتا دیا جائے گا، بالغ ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، لیکن حلال زادہ ہے، اس کا ٹیسٹر کیا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ اگر کوئی حرام زادہ نماز پڑھا کے چلا جائے تو میری نماز غارت ہو جائے گی. مجھے نماز کو بچانا ہے تو میں کیسے سمجھوں کہ یہ نماز پڑھانے والا حلال زادہ ہے؟ اسی لیے شریعت نے پہلے اذان کو رکھا، اذان میں علی ولی اللہ کو رکھا. اللہ جانے کہا ہے اذان میں. اب بحث رگرنا جز ہے کہ نہیں؟ ہر اذان میں علی ولی اللہ کہنا اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم مصلی پہ بیٹھے ہوئے پیش نماز کو دیکھیں اور اسے طے کریں اور ٹیسٹ کریں حلال زادہ ہے کہ نہیں. اس لیے کہ نماز پڑھنا ہے تو اذان میں علی ولی اللہ کہو اور چہرہ دیکھتے رہو. کیا پڑھا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں دیکھیے ڈوب مرنے کی جگہ ہے، علی ولی اللہ اور ولایت پر بحث. مذہب تشیع میں علی ولی اللہ پر بحث سمجھ میں نہیں آتا. علی ولی اللہ کہنے کے فوائد کیا ہیں؟ آپ نے کبھی اس رخ سے بھی دیکھا تو قرآن مجید کا 63واں سورہ ہے، اس کی پہلی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے اسلام کی، منافقین. یہ منافق کون ہے؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح بھی لمبی ہے، داڑھی بھی لمبی ہے، پجامہ چھوٹا ہے، عقل بھی چھوٹی ہے، سب کچھ کرتا ہے. ابھی 10 منٹ ہے میرے پاس، کدرا سب کچھ غور کریے گا، کرتا ہے، ہر چیز پر بڑا شدت سے عمل پیرا ہے. مگر کیسے سمجھے منافق ہے؟ تو اب قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں عزیزوں، جو آغاز ہوتا ہے سورہ منافقون کا. حیرت ناک کیا کہا جا سکتا ہے اتنی دیر میں. کہتا ہے پروردگار عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. دیکھو بحث ہے عجیب و غریب کیفیت پیش کی ہے قرآن نے. منافق کیا کہہ رہا ہے کر نبی سے؟ قرآن مجید کمنٹری کر رہا ہے، میرے حبیب تیرے پاس یہ لوگ آتے ہیں، منافقین آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟
نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، مذہب کی باتیں کرتے ہیں، شریعت کی باتیں کرتے ہیں، ساری باتیں ہیں، مگر یہ آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فوراً جواب میں کہا یہ بات تو اللہ جانتا ہی ہے اچھی طرح کہ آپ اس کے رسول ہیں، مزید اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سارے منافقین جھوٹے ہیں۔ نہیں پڑھو کیا بس میری بات ختم۔ آپ جس اینگل سے، جس پہلو سے، جس رخ سے اسے محسوس کرنا کر لینا۔ عجیب و غریب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دو گواہیاں دے رہے ہیں۔ کیا کہنے؟ ہندوستان سے آئے ہوں بڑی دور سے، کیا گواہیاں دے رہے ہیں؟ دو، اکارڈنگ ٹو قرآن، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ۔ منافقین کا چہرہ دکھا رہا ہے قرآن۔ یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ اس کا رسول محمد یقیناً بے شک بلا شبہ رسول ہے۔ آپ سے سوال کر لوں، برطانیہ کی زمین پر، اور اس کنٹری کو تو یوں بھی ولایت کہا جاتا ہے، تو ولایت میں ولایت پر گفتگو نہ ہو تو کہاں ہوگی؟ غور کیجئے گا، اللہ نے کیا کہا؟ یہ منافقین جھوٹے ہیں، واللہ یشہد، دو گواہیاں منافقین کی۔ کیا گواہی؟ اللہ ایک، محمد اس کے رسول۔ ایک گواہی ان کے اگینسٹ میں اللہ کی کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ کائنات کے مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے بتائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جھوٹا ہے یا سچا؟ وہ کہا اس سے بڑی تو سچ بات ہوتی ہی نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بات سچی ہے یا جھوٹی؟ اچھا اللہ ایک ہے یا نہیں؟ یہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے بھائی؟ یہ رانگ ہے کیا ہے؟ میں پوچھا جا رہا ہوں، اللہ ایک ہے نا؟ اور کہنے والا کہہ رہا اللہ ایک، محمد اللہ کا رسول ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی تضاد، کوئی کنٹرڈکشن، کوئی ٹکراؤ، کوئی تصادم ہوگا نہیں؟ تو منافق کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول، تو دونوں کلمے پڑھ رہا ہے اور دونوں کلمے سچے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے۔ تو سچی بات کہنے والوں کو قرآن جھوٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ شاید میں پہنچ نہیں پایا اب تک۔ بھائی صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ بات، یہ گل سچی ہے یا جھوٹی؟ وہ کہا بالکل سچی، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بات سچی ہے جھوٹی؟ کہا سچی۔ اچھا تو سچی باتیں کہنے والوں کو اللہ جھوٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ غور کریے گا۔ تو جب ہم نے غور کیا تو دیکھا کہ یہ مردود خالی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ ولایت کو ڈراپ کر رہا ہے، ولایت کو نظر انداز کر رہا ہے، ولایت کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ علی ولی اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی میری گواہی دے یا میرے رسول کی گواہی دے وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں اب جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ واقعی کیا دیکھیں، منطق دیکھیں، لاجک دیکھیں، کمال ہے۔ یہ قرآن کی بات ایسی ہے جس پر غور کرنا چاہیے، کانفرنسیں ہونا چاہیے، سیمینار ہونا چاہیے، اجتہاد ہونا چاہیے، استنباط ہونا چاہیے کہ بات سچی کہی جا رہی ہے اور رزلٹ میں کہا جا رہا ہے جھوٹا ہے۔ تو سچی بات کہنے والے کو تو سچا کہا جائے گا، جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے تیور دیکھو، اللہ کی توحید کا مزاج دیکھو۔ اس نے کہا کہ رسالت تو توحید کا اقرار کرنے والا
اگر ولایت کا اقرار نہ کرے تو وہ جھوٹا ہے. علی کو چھوڑنے والا، ولایت کو چھوڑنے والا تو جو جا رہا، جب سچی بات کہہ کے بھی جھوٹا ہے تو علی کے مقابلے پہ آنے والا صدیق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ختم ہو گیا وقت. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی رک گئے داستاں کہتے کہتے. 30 منٹ ہو گئے ہیں. بڑے بڑے خطیب ہیں، میں تو شرکت کے لیے آیا تھا، سننے کے لیے آیا تھا. آپ کی محبتوں کا بے شمار شکر گزار ہوں. عجیب و غریب بات ہے، ولایت اور عزاداری یہ دو چیزیں ہماری علامت، ہماری پہچان اور ہماری شناخت. اور ولایت علی تو سمبل ہے، علامت ہے. اور فقہ کا اپنی جگہ پہ حتمی فیصلہ ہے، والعلامت لا تحذف، علامت کو کبھی حذف نہیں کیا جا سکتا. اور کریے گا، یہ ہے منزل. بس انشاءاللہ مسلسل رہے گا، اور بھی علماء آئیں گے. آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن کی کیفیتوں کو محسوس کریں. یہ کوئی نامانوس موضوعات نہیں ہے، یہ دل کی دھڑکنوں سے قریب ہے. اور اگر ولایت کا معاملہ نہ ہوتا تو کربلا عمل ہی میں نہ آتی. حسین نے روز کربلا فیصلہ کر کے بتا دیا اور پوچھ لیا مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو ادھر سے آواز آئی بغضاً لأبی کا، حسین ہمیں آپ کے باپ سے بغض ہے، یعنی ولایت کے دشمن تھے. حسین نے یہ بتا دیا کربلا میں عاشور کے دن کہ ادھر یزیدی ہے اور ادھر حسینی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جدھر علی ولی اللہ نہ ہو ادھر یزیدیت ہے، جدھر علی ولی اللہ ادھر حسینیت ہے. یہی تو فرق ہے، اور کیا فرق ہے بتائیں میرے عزیزوں. ولایت کو کبھی نہ چھوڑنا، عزاداری سے کبھی منہ نہ موڑنا. عزاداری اور ولایت یہ دونوں چیزیں ہماری رہنما، ہماری رہبر، اور کربلا انہی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئی، نبوت پذیر ہوئی. اور کیا ہے کربلا؟ بس چھوٹا سا لفظ، مصاحب کا بھی وقت نہیں ہے، آدھا منٹ. کیسی کیسی قربانیاں ولایت کو بچانے کے لیے. دیکھیں ولایت پڑھنا اور ہے، ولایت بچانا. ہمیں تو خالی پڑھنا ہے. پوچھو ان سیدانیوں سے جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے اور ولایت پہنچائی جا رہی تھی، ولایت بچائی جا رہی تھی. پوچھو اس بچی سے جس کا سن 3 برس کا ہے. آپ نے دیکھا ابھی غلام عباس رتن پڑھ گئے مصاحب، اور ذاکرین پڑھیں گے. واقعی کیا کہنا، پروردگار سب کو محفوظ رکھے، سب کی تائیدات میں اضافہ کرے، عزاداروں کی حفاظت کرے، انہیں شاد و آباد رکھے. میں تو دعائیں دینے کے بھی لائق نہیں ہوں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کتنے بھی ہم مصاحب پڑھ لیں، ابھی کربلا کے پورے مصاحب آئے نہیں، چونکہ مقاتل ہم نے نہیں لکھے، مقاتل اسی طرف کے لوگوں نے لکھے. لیکن ان مقاتل کے ذریعے بھی جتنے مصائب آئے اگر وہی پڑھ دے تو مر جائیں. کربلا میں کیا کیا ہوا یہ تو ابھی بتایا ہی نہیں گیا. ایک چھوٹا سا رخ بتاتا ہوں. کوفہ ہے، بازار ہے، ازدحام ہے، کراؤڈ ہے، بھیڑ ہے، اجتماع ہے، اور زینب آئی ہے کوفے میں، بے کجاوا اونٹ پر بیٹھی ہے، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہیں، اور پورے کوفے کی چھتیں عورتوں سے بھری ہوئی ہیں. ایسے موقع پر پہلو میں بیٹھی ہوئی سکینہ نے پھوپھی اماں کی طرف اشارہ کیا، زانو مقدس پر ہاتھ رکھا. زینب متوجہ ہوئی، کیا بات ہے لگتے جگر، سکینہ جان کیا چاہتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں وہ لاکھوں عورتوں میں کنارے مکان کے ایک عورت کھڑی ہے، اس کے لیے دعائے خیر کر دو. بس سمجھنا کربلا میں کیا ہوا ہوگا. میں منبر چھوڑ رہا ہوں. جناب زینب نے کہا سکینہ پہلی بار کوفے میں آئی ہو، دعائے خیر کیوں کرا رہی ہو؟ تو سکینہ نے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں وہ مجھے شریف زادی معلوم ہوتی ہے. رو گے نہیں؟ ختم. پھوپھی اماں وہ مجھے شریف زادی محسوس ہوتی ہے. زینب نے گلے
لگا کے پیار کر کے پیشانی چوم کے سکینہ سے کہا بیٹی اس کے شریف زادی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تم نے کیسے کہا شریف زادی ہے؟ تو بچی نے کہا پھوپھی اماں اس کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے۔ کیا مطلب تھا؟ سیدانیہ گزر رہی تھی، جو جس کے ہاتھ میں تھا وہ پھینکا جا رہا تھا، لوہے کے ٹکڑے، انگارے، شعلے۔ سید سجاد نظریں جھکائے ہوئے غیرت قوم سے